وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قابل احترام میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے صحابی کے متعلق جس کی اہمیت میں بہت سے احادیث ہم کو ملتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابیہ آتی ہیں، ایک عورت صحابیہ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں ایک بہترین چادر، قیمتی چادر اور بہتر خوبصورت چادر لائی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ایسے صحابی کو اسے دوں جو صحابہ کے درمیان جو مقام اور مرتبے والے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چادر اس صحابی کو دو جو صحابہ کے درمیان بہت ہی مقام رکھنے والے ہیں. تو یہ ایسے صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی عزت اور ان کا مقام تھا. اور یہ ایسے صحابی جو کوفہ کے گورنر بھی یہ بعد میں مقرر پائے، اور طبرستان ایک بہت مشہور شہر کو انہوں نے فتح کیا. تو اس کا مطلب یہ ان جرنیل صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جو قیادت کا منظر، قیادت کو سنبھالا ہو، اس مقام و مرتبے کو سنبھالا ہو، جو صحابہ اکرام کے درمیان ایک بہت ہی عظیم کارنامہ کرنے والے ہوں. ان کی اہمیت میں اور ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا جو کام شروع کیا تھا، اس میں بہت ہی کم صحابہ کو انہوں نے رکن قرار دیا تھا. اس صحابہ کی جماعت میں اس صحابی کا بھی شمار ہوتا ہے کہ قرآن کا صحیفہ جمع کرنے میں اس صحابی کا بھی کارنامہ ہے. اور ان کی اہمیت میں اور ایک روایت یوں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن پڑھنے کا لہجہ تھا، اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کی طرح پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سننا چاہتے تھے، تو اس صحابی کے زبانی سنا کرتے تھے. تو صحابی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مہارت دی. اور یہ ایسے صحابی ہیں جن کی اہمیت میں اور ایک حدیث یوں ملتی ہے، اور ایک روایت یوں ملتی ہے کہ چند سال یہ مدینے پر ولی بن کر رہے، یعنی مدینے کے حکمران بھی یہ ہیں جو دور خلافت میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے وقت معاویہ رضی اللہ عنہ اس صحابی کو مدینے کے گورنر بھی بنائے ہیں. تو جس صحابی کے متعلق آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ ہے. سعید بن العاص رضی اللہ عنہ یہ ایسے صحابی جن کا مقام و مرتبہ، جن کی عزت صحابہ کے درمیان بہت اچھی طرح پر رہی. وجہ یہ تھی کہ پہلے بہت ہی اچھے قبیلے والے تھے. اچھے قبیلے کا مطلب یہ بہت ہی ہمت والا قبیلہ تھا، اور یہ بہت ہی زیادہ طاقتور والا قبیلہ تھا جس سے دوسرے قبیلے والے ڈر رہے تھے. تو ایسے قبیلے سے تعلق رکھنے والے سعید بن عاص رضی اللہ عنہ. اگر ہم ان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 2 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد 2 ہجری پر ان کی پیدائش ہوئی، اور 623 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور مدینے میں یہ پیدا ہوئی.
تو 2 ہجری پر پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 10-8 سال کی زندگی کو انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، تو بچپن میں ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے۔ اسلام سے قبل کی بات کریں تو جب یہ چھوٹے بچے تھے تو اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ 9 سال جب ان کی عمر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت ہی کم زندگی میں دیکھا ہے، مگر اللہ کے رسول کے دل میں ان کے چھوٹے اور بچے ہونے کے باوجود ان کی بہت ہی زیادہ عزت تھی۔ وجہ ان کا نسب اور حسب، ان کا قبیلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھا مقام دے کر رکھے تھے۔ اور ان کے متعلق اسلام کے قبل کے بارے میں بات کریں تو ان کے والد عاص انہوں نے جنگ بدر میں موجود تھے، جو کہ کفار کے جانب سے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ تو وہاں پر عاص کو علی رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، وہاں پر ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹے سعید بن العاص کو رضی اللہ عنہ ہدایت دی، تو اس کی بنا پر یہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام سے منور کر دیا۔ اسلام کے بعد جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور کلمہ پڑھا ہے، جس کی بنا پر یہ صحابی کا مقام تو پا گئے، صحابی ہو گئے جو قیامت تک کے لیے ان کی رضی اللہ عنہ کی دعائیں دی جاتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جیسا ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو دور خلافت کا دور شروع ہوا، تو وہاں پر ان کو کم عمر سے ہی ولی الامر بنایا گیا۔ ان کو بہت ہی کم عمر میں ہی کئی شہروں کا حکمران بنایا گیا، گورنر بنایا گیا۔ تو آپ اس سے ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کی حکمت چالاکی اور کی ہمت دور اندیشی تھی کہ صحابہ اکرام ان کی چھوٹی عمر میں ہی ان کو بڑے بڑے شہروں کے ولی الامر بنا کر رکھے تھے۔ جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تو عثمان رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر سعید بن العاص کو بنائے۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے کا گورنر سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو بنائے۔ اور ایک بات جو اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ اکرام کے درمیان ان کی ایک عام بات یہ رہی کہ جب بھی عمر رضی اللہ عنہ سعید بن العاص کو ملتے تو سعید بن العاص بہت ہی بھیانک انداز سے خوف اور رعب کے نگاہوں سے عمر کو دیکھتے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں آپ کے والد کو قتل نہیں کیا ہوں، تو مجھے کیوں ایسا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے باوجود ان کا جواب، بہترین جواب یہ تھا کہ یاد رکھو اگر آپ قتل بھی کرتے اس کے باوجود آپ حق پر ہوتے تھے اور میرا والد باطل پر ہوتا تھا، اس وجہ سے آپ کی فضیلت کچھ اور ہے، میں آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ 2-3 مرتبہ یہ روایت آتی ہے کہ اس طرح سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو ان کے والد کے بارے میں یاد دلاتے تھے، جو کہ بدر میں علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگر ان کے محبت کے بارے میں بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اچھی محبت رہی، جیسا کہ اللہ کے رسول کو اتنا زیادہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تھے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ یہ سیکھ لیے۔ تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ جب سننا چاہتے تو سعید بن العاص کے پاس آتے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق اور محبت کس طرح تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کس طرح مل کر تھے کہ اتنا بہترین لہجہ اور اسی طرح کا قرآن پڑھنے کی قدرت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب بھی کوئی تحفہ آتا تو اس میں ایک بہترین تحفہ جو چادر کا واقعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر میں ہی ان کو اللہ کے رسول نے بہترین چادر دینے اور ان کو تحفہ دینے کو کہا، تو اللہ کے رسول کی محبت ان کے ساتھ کتنی تھی یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جنگوں کے متعلق بات کریں تو بہت ہی کم جنگوں میں انہوں نے شامل ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ کم سن صحابی تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کئی جنگوں میں اللہ کے رسول خود نہیں لیے تھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابالغ بچوں کو شامل نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ کے رسول جب تک تھے کسی جنگ یا معرکے میں شامل نہیں تھے. اور خلافت کے دوروں میں بھی یہ اکثر معرکوں اور جنگوں میں نہیں تھے، مگر ان کا مقام اور ان کی عقل مندی اور چالاکی کو دیکھ کر صحابہ اکرام ان کو دوسرے شہروں کا ولی الامر بناتے تھے، حکمران بناتے تھے. تو جنگوں کے متعلق بہت ہی کم روایات ان سے ملتے ہیں. تو سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق جلیل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے لشکروں کو اور خاص طور پر مسلمان جماعتوں کے انہوں نے قائد بن کر تھے، اس وجہ سے، مگر بہت ہی کم جنگوں میں انہوں نے شامل ہیں. اگر ان کے اخلاق کی بات کریں تو سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کی سب سے زیادہ نکھرنے والی جو ان کی اخلاق تھی، جو ان کی عادت تھی، وہ سخاوت ہے. سخاوت میں سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت سی روایات ہیں. ان کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر حصہ ان کی سخاوت اور ان کے حکمرانی کے وقت ان کا معاملہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سخی تھے. کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک ان کے دور میں ایک امام، ایک عالم دین تھے جو بہت ہی غریب تھے، محتاج آدمی تھے، تو اس کے باوجود وہ بہت ہی غیرت والے تھے. ان کی بیوی نے کہا کہ جاؤ ولی الامر کے پاس جاؤ اور وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے. تو وہ ہرگز جانا پسند نہیں کرتے تھے کہ میں کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. مگر یہ جیسا ہی مشکل سے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور اپنا ماجرا پیش کیا تو بتایا کہ سعید بن العاص ضرور آپ کی مدد کریں گے. تو سعید بن العاص سے انہوں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ضرور گھر جائیں، ہم آپ کو مدد ضرور کریں گے. تو بعد میں انہوں نے اپنے ایک فوجی کو بلایا اور کہا کہ سعید بن العاص کو بتاؤ کہ وہ ان کے پاس جو بھی سواری ہے لے کر آئیں تاکہ ان کو چند سامان دیں. تو انہوں نے سمجھا کہ آٹا، گیہوں، اس طرح کے کھانے پینے کی چیزیں دینے والے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے سواری ڈھونڈا مگر سواری بھی نہیں ملی. تو سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 غلام کو خریدو. بعد میں 3 غلاموں کو خریدا گیا اور ہر غلام پر 10,000 دینار، 10,000 درہم کے موٹے تھیلیاں ان کے سروں پر لادی گئیں اور کہا کہ یہ اس امام کے گھر کو پہنچ جانا اور کہنا کہ یہ 3 غلام بھی آپ کے خدمت میں رہیں گے اور یہ سارا پیسہ آپ کے لیے ہے. تو یہاں پر جو اٹھانے اور تھیلیوں سے جو بھرا گیا تھا وہ مال سے تھا. تو آپ ان کی سخاوت کو اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں. تو بعد میں وہ امام بہت ہی رونے لگے، ان کی سخاوت کے بارے میں بہت ہی زیادہ یہ چرچا کر رہے تھے. اس طرح سخاوت ان کی نظر آتی ہے. اتنا ہی نہیں، بعد میں سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے ایک آدمی ملتے ہیں جو محتاج اور فقیر ہوتے ہیں. تو ان سے کہا جاتا، سعید بن العاص سے انہوں نے بتاتے ہیں کہ اس طرح میری حالت چل رہی ہے تو میں آپ سے کچھ مدد کا مطالبہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے مگر آپ کو میں ڈاکومنٹ لکھ کر دوں گا کہ آپ ضرور جب میرے پاس پیسہ ہوگا، جب میں اعلان کروں گا اس وقت مجھے یہ چٹھی بتانا اور آپ اپنا پیسہ لے کر جانا. اس وقت انہوں نے پیسہ لکھ کر دیا تھا. تو اس وقت 20,000 درہم کا انہوں نے ان کو ڈاکومنٹ لکھ کر دیا تھا، مگر جب تک یہ زندہ تھے ان کے پاس پھر پیسہ نہیں آیا. تو ان کے وفات کے بعد سعید بن العاص نے اپنے بیٹے کو وصیت کر کے گئے تھے کہ جو بھی قرض دار ہیں ان کو میرا گھر بیچ کر ان کا قرض ادا کر دینا، ہرگز معاویہ کا پیسہ لے کر نہیں قرض ادا کرنا، تو معاویہ کا عوض نہیں لینا. تو جیسا ہی ان کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے نے اعلان کیا. بعد میں جو لوگ آئے تھے ان میں سے یہ بھی وہ محتاج آدمی تھے جو 20,000 درہم کی چٹھی لے کر پہنچے. تو بیٹے نے تعجب ہو گئے کہ سعید بن العاص یعنی میرے باپ کو اس فقیر آدمی نے کیا دیا ہوگا، قرض اتنا کہاں سے دیا ہوگا. مگر وہ بتائے کہ اس طرح آپ کے باپ نے، والد صاحب نے مجھے چٹھی لکھ کر دیے تھے تو میں جس کی بنا پر آیا ہوں. تو ضرور وہ بعد میں بھی پائے. تو ان کی سخاوت کی بہت بڑی مثال رہی. اتنا ہی نہیں، محبت کی، ان کے اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، اتباع بہت ہی نظر آتی ہے. تو زیادہ تر یہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے اور ان کی نماز کا لہجہ اور قرآن کا لہجہ سیکھنے بہت زیادہ لگے ہوئے تھے.
تو اگر احادیث کے متعلق بات کریں تو چند احادیث ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، اور وہ احادیث کتابوں میں بیان سعید بن العاص کی روایت سے موجود ہیں۔ خاندان کی بات کریں تو عاص ان کے والد رہے جو جنگ بدر میں ان کا انتقال ہوا، اور ام کلثوم ان کی والدہ کا نام ہے۔ 2 بیٹے ان کے تھے، عمر اور عمبسہ ان کی بیوی کے متعلق کہیں بھی نام نہیں لیا گیا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد بہت ہی کم ان کے روایات ملتے ہیں۔ یہ صحابہ ایسے ہیں جو اجنبی رہنا پسند کرتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان اور ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا۔ اگر ہم خاتمے کی بات کریں تو 50 پر 5 سال ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ بقی میں ان کا انتقال ہوا اور 50 پر 8 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اگر عیسوی کی بات کریں 670 پر 9 عیسوی ان کی آتی ہے۔ یہ چند ایسے بنیادی معلومات سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق ہیں، ان کو یاد رکھیں اور عبرت حاصل کریں، اور قرآن بہترین لہجے میں پڑھنے کی اس طرح ان کی کوشش کرتے رہیں، اور دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسی طرح قرآن سکھائے جس طرح اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔